اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جنات اور انسان کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دانے جہاں نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان لانا کسی کام کا نہیں۔ اس لیے حکم ایمان بالغیب ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہوگی، یعنی ظاہر ہو گئی۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی، مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہوگی، جس طرح دنیا میں ہوتی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہیں، مگر یہ راحت اور لذت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے برعکس بھی جسم پر وہی وارد ہوتے ہیں، اور الفت اور اذیت روح پاتی ہے، اور روح کے لیے خاص اپنے رحمت و عالم کے اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب حالتیں برزخ میں ہیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر میں، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روح سیر عرش قندیلوں، اور بعض کی اعلیٰ علین میں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور برقرار رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے، پہچانتے اور ان کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر کی ہی سے محسوس نہیں۔ کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک پنچھی پنجرے میں قید تھا اور اس کو آزاد کر دیا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں بے شک پاک جانیں جب بدن سے جدا ہوتی ہیں، عالم بلا سے مل جاتی ہیں، اور سب کچھ ایسا دیکھتی اور سنتی ہیں جیسے یہاں پر حاضر ہے۔ کافروں کی روح بعض ان کی مرگٹ یا قبر پر رہتی ہے، بعض کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے وہاں پر رہتی ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، اور بعض اس کے بھی نیچے سجین میں رہتی ہیں، اور جو کوئی اس کی قبر سے گزرے اسے دیکھتے ہی پہچانتے، بات سنتے ہیں، مگر کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں کہ وہ سب قید ہیں۔ موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہونا، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اتنی زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے چلے جاتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ، آنکھیں سیاہ اور نیلی ہوتی ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے، اور ان کے محیط بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے ہوتے ہیں۔ جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردوں کو جھنجھوڑ کر اور جھٹک کر اٹھاتے ہیں، اور نہایت سختی کے ساتھ کڑک آواز میں سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا، میرا رب اللہ تعالی ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دے گا، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا،
وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں ہے یہ سوال کا جواب پا کر وہ کہیں گے ہمیں معلوم تھا تو یہی جواب دے گا۔ اس وقت آسمان سے آواز آئے گی، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنتی لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ ملے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اسے کہا جائے گا تم سو جاؤ جیسے دلہا سوتا ہے۔ وہ مردہ قیامت تک سوتا رہے گا، اور قیامت والے دن اٹھا لیا جائے گا۔ اس کی روح پرسکون ہوتی ہے اور وہ چین میں ہوگا۔